الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا صدق اللہ العظیم۔ قل آپ فرما دیں اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آمنوا به کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ، او لا تؤمنوا یا تم اس پر ایمان نہ لاؤ، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، اس سے پہلے ہم نے جنہیں علم عطا فرمایا، یعنی اس قرآن مجید فرقان حمید کے نازل ہونے سے پہلے، اس سے مراد جو ہے نا اہل کتاب ہیں کہ ان کو پہلے ہم نے اس کا علم عطا فرما دیا تھا۔ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، تو جب ان پر یہ تلاوت کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے، یخرون تو وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان یہ ذقن کی جمع ہے، ٹھوڑی کو کہتے ہیں۔ یہ جو ٹھوڑی ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ ٹھوڑیوں کے بل وہ گر جاتے ہیں سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے۔ پیچھے قرآن مجید فرقان حمید کی بات ہوئی ہے نا پچھلی آیات میں۔ اب اس قرآن مجید کی جو ہے نا وہ شان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ محبوب فرما دو تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن جنہیں ہم نے علم دیا ہوا ہے اس سے پہلے، جن کی طرف ہم نے کتابیں اتاری ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، انہیں معلوم ہے کہ اس کی شان کیا ہے۔ تو جب ہم ان پر یہ تلاوت کرتے ہیں، جب ان پر پڑھا جاتا ہے یہ قرآن مجید، تو وہ ٹھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اب یہ تھوڑی کے بال جو ہے نا سجدے میں گرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ کنایہ ہے، تھوڑی جو ہے یہ کنایہ ہے، کس سے؟ یہ جو داڑھی ہے لحیہ، اس سے، کیونکہ اسی میں یہ داڑھی ہے نا، تو جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا تو اس کی داڑھی بھی زمین پر لگتی ہے، زمین پر داڑھی بھی لگ جاتی ہے۔ تو داڑھی کا لگنا جو ہے یہ انتہائی عاجزی کی صورت ہے، کہ داڑھی کی ایک شان ہے، ایک عظمت ہے، تو یہ داڑھی کا زمین پہ لگ جانا یہ اور زیادہ جو ہے نا عاجزی کا جو ہے نا پتہ بتاتی ہے کہ اس طرح سے گرتے ہیں کہ ان کی داڑھیاں بھی زمین پہ لگ رہی ہوتی ہیں۔ ان کے سجدے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کی داڑھیاں بھی جو ہے وہ زمین پہ لگ رہی ہوتی ہیں۔ یہ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارا رب پاک ہے، اور إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا لمفعولا، اس کو پورا فرما دیا ہے۔ ہاں جی، اب ان کی کتابوں میں جو وعدہ تھا کہ آخری نبی آئے گا، ہاں جی، اس کو اللہ تعالیٰ قرآن بھی عطا فرمائے گا، ہاں جی، یہ وعدہ تھا نا اللہ تعالیٰ کا پہلی امتوں کے ساتھ۔ وہ اب جب انہوں نے اس کو پڑھا ہے، ہاں جی، پہلی کتابوں کو، اب جب قرآن کا نزول ہو رہا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہو گئی ہے، حضور نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، تو اب وہ
کہہ رہے ہیں کہ وہ وعدہ جو اللہ نے کیا تھا کہ آخری نبی آئے گا اور اس کو ہم قرآن بھی عطا فرمائیں گے، وہ وعدہ اللہ نے پورا فرما دیا ہے۔ ہاں جی، یعنی وہ اہل علم جو ہیں وہ اس بات کو، جس پیچھے آ رہی ہے نا بات کہ اہل علم کو جو ہے نا، یہ اللہ فرماتے ہیں یہ پچھلی آیت میں کہ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، کہ جنہیں ہم نے پہلے علم، یہ پہلی کتابوں کا علم عطا فرمایا تھا، تو وہ قرآن کو سن کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتے ہیں، اور سجدے کی حالت کو بھی اللہ نے بیان کیا کہ اس طرح سے گرتے ہیں کہ ان کی داڑیاں ٹھوڑیاں بھی زمین پہ لگ جاتی ہیں۔ ہاں جی، اس قدر عاجزی کر رہے ہیں، اور وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہمارا رب پاک ہے کہ اس نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی کر لی، ہاں جی، اور قرآن کے نزول کا زمانے کو بھی پا لیا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ٹھوڑیوں کے بال وہ گرتے ہیں، ساتھ وہ روتے بھی ہیں۔ یبکون، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، قرآن کے ساتھ پڑھنے کے وہ رو بھی رہے ہوتے ہیں، سجدے میں گرے ہوتے ہیں، اور یہ کیا وَجَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یہ قرآن ان کے دل کا جو خشوع و خضوع ہے اس کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کی عاجزی اور اللہ کی بارگاہ کے ساتھ جو ان کا تعلق اور محبت، جو شوق پیدا ہو گیا ہے، جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو اس قرآن کی وجہ سے وہ کیفیت جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے، یعنی خشوع و خضوع اور بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک حدیث کو آپ سماعت کریں۔ یہ مطرف اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کی نماز کی حالت کیا تھی یہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں آپ کے رونے کی وجہ سے نماز کے اندر، آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے دیگ کی میں سالن ابل رہا ہو، یعنی آپ کی سینے سے ایسی آواز آتی جیسے سالن جو ہے دیچکی میں ابل رہا، تو اس کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے نا، اس طرح سے آواز آتی تھی، اور جیسے چکی کے چلنے کی آواز آ رہی ہو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی حالت یہ تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حالت تھی نماز پڑھنے کی۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، آگے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، محبوب نے فرماؤ کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ ایمن تدعو فلہ الاسماء الحسنی۔ ہاں جی، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جس نام سے بھی مجھے پکارو گے نا، اللہ فرماتے ہیں اس کے نام بہت ہی سونے ہیں، فلہ الاسماء الحسنی، سب اسی کے نام ہیں، تو اور اچھے نام ہیں، اور اچھے نام ہیں۔ اب یہ اس کی یہ آیہ کریمہ کے شان نزول میں یہ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کہا، رحمان کہا، تو مشرکین کہنے لگے یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے، اب دو کو پکار رہے ہیں۔ ہاں جی، کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہی ہے، اب یہ دو خداؤں کو پکار رہے ہیں، اللہ بھی کہہ رہے ہیں، رحمان بھی کہہ رہے ہیں۔ تو وہ مذاق سے کہنا ہم تو ایک رحمان کو جانتے ہیں، اور ان کا اشارہ تھا مسلمہ کذاب کی طرف، مسلمہ کذاب کی طرف، ہم ایک اس کو جانتے ہیں، یہ پتہ نہیں اب کون کیوں پکار رہے ہیں، اللہ کہہ کر بھی پکارتے ہیں، رحمان کہہ کر بھی پکارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہو اللہ بھی وہی ہے، رحمان بھی وہی ہے، اللہ بھی
وہی ذات ہے جو رحمان ہے۔ اب یہ دو نام جو ہے نا اللہ اور رحمان، آپ دیکھیے رحیم جو ہے نا، رحیم وہ کہتے ہیں رحیم کو تو ہم جانتے ہیں، رحیم کو ہم جانتے ہیں لیکن رحمان کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے یہ اعتراض کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ پکارا کرتے تھے اللہ تعالیٰ، جب کچھ چیز لکھوانا ہوتی تھی نا یا کہتے تو آپ کہتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہی لکھواتے بسمک اللہم، یہ لفظ کہتے تھے بسمک اللہم۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی انہ سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا یہ لکھوانا شروع کر دی تھی۔ تو یہ دو نام جو ہیں یہ خاص ہیں اللہ کے لیے، جس طرح آپ اللہ کسی کو نہیں کہہ سکتے، رحمان بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ دوسری صفات جو ہے وہ اس شان سے تو نہیں ہے جو اللہ کی شان کے مطابق ہیں، اس شان سے تو وہ کسی دوسرے میں نہیں ہو سکتی، لیکن ان کا کچھ مظہر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عطا کیا ہے۔ مثال کے تو اللہ سمیع نہیں ہے، کیوں جی؟ تو اللہ نے انسان کو بھی سمیع بنایا، سنتا ہے نا، ہاں جی۔ بصیر اللہ ہے لیکن انسان بھی بصیر ہے، لیکن اللہ اپنی شان کے مطابق ہے، ہاں جی۔ اللہ اپنی شان کے مطابق سمیع بصیر ہے، اور یہ ہمیں اس نے اس کا کچھ حصہ، ہاں جی، کچھ اس کا نا مظہر انسان کو بنایا ہے، ہاں جی۔ اس کی صفت کا کچھ مظہر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا کر دیا۔ لیکن شرک تب ہوگا جب ہم کہیں گے کہ یہ بھی اسی طرح سمیع ہے جس طرح وہ سمیع ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ جل مجدہ جیسا کوئی سمیع نہیں ہے اور کوئی بصیر نہیں ہے، اس کی صفات جو ہیں وہ اتنی قوی ہیں اور اس کی ذاتی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کوئی نبی ہے، ولی ہے، جو بھی اس کے پاس اگر کوئی صفات کا مظہر ہے تو وہ اللہ کا عطا کردہ، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانے کہ یہ دو خاص نام ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہے، کسی دوسرے کو رحمان نہیں آپ کہہ سکتی، ٹھیک ہے نا جی۔ ویسے تو حضور علیہ السلام کے رحیم، رعوف یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، ہاں جی، یہ الفاظ جو ہیں، لیکن فرمایا کہ رحمان کہو یا رحیم کہو، اس سے کوئی بات نہیں ہے، جو بھی اچھا نام ہوگا وہ اللہ کا ہوگا، ہاں جی۔ اب اس میں یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اپنے پاس اچھا نام نہیں رکھ سکتے، وہ جو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث میں آئے ہیں اللہ کو اسی نام سے پکارا جائے گا، خود اپنے پاس سے آپ نام نہیں بنائیں گے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور نہ اپنی نماز کو بہت بلند آواز سے پڑھو اور نہ بالکل آہستہ، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیانی جو راستہ اس کو اختیار کریں، اس کا درمیانی راستہ جو ہے نا اس کو اختیار کریں، اس کو تلاش کریں، اس کو چاہو۔ اب یہ جو ہے اس کے شان نزول میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں جب نماز پڑھتے تھے تو قرآن مجید کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ اب یہ جب یہ بات ہوئی تو وہ قرآن سنتے قریش کفار جو ہیں وہ حضور کی بھی مذمت کرتے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی گستاخیاں کرتے، ہاں جی۔ تو ایک تو شان نزول یہ آتا ہے کہ اللہ کے محبوب کو اللہ نے شاید فرمایا محبوب آواز کو پست کرو، آواز کو بہت پست بھی نہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت آہستہ پڑھنے لگے کہ یہ بکواس کرتے ہیں، بہت آہستہ پڑھنے، اب صحابہ کو وہ قرات سنتی نہیں تھی، اتنی آہستہ پڑھتے تھے، اور جب بلند پڑھتے تھے گلیوں میں بازاروں میں بھی آواز جاتی تھی تو پھر وہ سنتے تھے تو وہ آگے سے بکواس کرتے تھے۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب نہ زیادہ بلند آواز سے نماز پڑھو
اور نہ آہستہ پڑھے. آپ اس کی درمیانی راستہ کہ جس سے تیرے صحابہ تیری قرات کو سن سکیں، اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے صحابہ آپ کی آواز کو سن سکیں، اور اتنی بلند آواز سے نہ پڑھیں کہ قریش مکہ تک یہ آواز جائے. درمیانی راستے کو اپنا لیں. ہاں جی، ایک یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بلند آواز سے پڑھتے تھے قرآن مجید، ہے نا، آہستہ پڑھتے تھے، بہت آہستہ. انہوں نے پوچھا گیا کہ یہ آپ آہستہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کے میں اپنے رب کو سنا رہا ہوں، مناجات کر رہا ہوں. ہاں جی، تو میری بلند آواز کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں جی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت عمر فاروق بلند آواز سے پڑھتے تھے. ہاں جی، انہیں پوچھا گیا جی آپ بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے بلند آواز سے پڑھتا ہوں کہ شیطان کو بلند آواز پڑھ کے بھگا دیتا ہوں اور سوئے ہوئوں کو اٹھا دیتا ہوں. سوئے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو اٹھا دیتا ہوں، ان کو بیدار کر دیتا ہوں، اور جو ہے شیطان کو بھگا دیتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو فرمایا تو تھوڑا سا بلند پڑھا کر، تو تھوڑا سا آہستہ پڑھا کر. ہاں جی، تو یہ بھی آواز. آگے فرمایا قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اور فرمایا کہ یوں کہو کہ الحمدللہ، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، سب خوبیاں اللہ کے لیے. الذی لم یتخذ ولدا، جس نے اپنی اولاد نہیں بنائی، اپنا بچہ نہیں بنایا، اپنا بچہ نہیں بنایا، اس کی حمد ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی اس نے اپنی بادشاہی میں کسی کو شریک کیا ہے، شریک بھی نہیں کیا اور ولد بھی نہیں بنایا ہے. اب یہ آگے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں ہے. کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کو کمزور نہیں ہے کہ اس کو حمایت کی ضرورت ہو. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو. کیا کرو؟ اللہ اکبر. اس کی بڑائی بیان کرنی ہے تو بہترین لفظ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اب یہ اولاد نہ ہونے کا کیوں نہیں بنائی؟ اس لیے کہ جو اولاد ہوتی ہے والد کا جز ہوتی ہے، اپنے باپ کا اولاد جز ہوتی ہے. اللہ جز سے پاک ہے. اللہ اولاد ہوتی ہے تو پھر بندے کے پاس جو مال و دولت ہوتا ہے اس کو اولاد کے لیے سنبھال کے رکھتا ہے. ہاں جی، اس کی اولاد نہیں ہے، اس نے جو کچھ رکھا اپنی مخلوق کے لیے رکھا ہے. ہاں جی، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا ہے. اور پھر ولد ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ والد کے فوت ہونے کے بعد ولد اس کا قائم مقام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فوت ہونے سے پاک ہے. ہاں جی، پھر والد کی جنس ہوتی ہے، وہ جنس سے پاک ہے. ہاں جی، وہ ہر طرح سے اس کی پاکی ہے. اور اگر یہ جو دیکھا نا شرکت جو ہے، شریک ہونا، ہاں جی، شریک ہونا، یہ اس بات کا تقاضا کرتے کہ اس میں خلل واقع ہوتا ہے. شرکت میں خلل واقع ہوتا ہے کیونکہ اللہ کا نظام اتنا خوبصورت ہے کہ اگر کوئی شریک ہوتا تو اس میں خلل واقع ہو سکتا تھا. اگر نظام میں کہیں آپ کو خلل نظر نہیں آتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور فرمایا کہ اس کو کوئی کمزوری نہیں ہے. لم یکن لہ ولی من الذل، اور کمزوری کی کوئی اس کی حمایتی نہیں ہے کہ کمزوری کی وجہ سے وہ کمزور ہے ہی نہیں، حمایت کی ضرورت ہی نہیں اس کو، اس کا کوئی حمایتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے. ہاں یہ ہے فرمایا پھر ایسی شان والا رب جو ہے نا کبرہ تکبیرا،
یہ شانیں جو رب رکھتا ہے اس کی تکبیر کہو نا، ہاں جی، اس کی بڑائی بیان کرو، اور بڑائی بیان کے لیے تکبیر کرو۔ تکبیر کیا؟ اللہ اکبر۔ پھر بندہ جب اللہ کی شانیں دیکھتا ہے تو اس کے منہ سے نکل پڑتا ہے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، یا غوث اعظم۔ تو جی اللہ کی فضل اور اس کی رحمت سے آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کو مکمل کر لیا ہے، ہاں جی، اس کی رحمت سے ہی سب کچھ ممکن ہے، ہاں جی، یہ اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی خیر۔